جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو میں صرف اللہ سے یہی سننا چاہتا ہوں کہ شاباش فیضان جاوید، تم نے لوگوں کو، انسانوں کو آزادی کا مطلب سمجھا دیا اور آزادی کے پیچھے انسانوں کو لگا دیا۔ ایک اور گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ نوید کو بھی میں نے وہاں سے نکال لیا، جیل سے نکال لیا، اس کو باہر آ گیا ہے، اور باہر آنے کے بعد جو ہے وہ بہت ہی میرے نام کا ورد کر رہا ہے، اور صرف میرے نام ہر وقت گنگناتا رہتا ہے، میرے نام کا ورد کرتے رہتا ہے، اور بولتا ہے کنگز کلچر کو کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیں۔ تو نیوٹرل ہے وہ، تو نیوٹرلس کو تو ہم نہیں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیوٹرل دیکھو انقلاب وہی لے کر آ سکتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، جن کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہے، بک جاتے ہیں، یہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو ان پہ مجھے نہیں بھروسہ، نیوٹرلس پہ تو مجھے نہیں بھروسہ ہے، تو میں ان کو اپنے پارٹی میں نہیں لوں گا ابھی فی الحال۔ انقلاب وہی لاتا ہے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، جو بکتا نہیں ہے، اس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، کوئی چیز تو کوئی خرید نہیں سکتی، ایمان اس کا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب وہ اس بچے کی کہانی پہ آتے ہیں، شیر علی کی کہانی پہ، کہ جب وہ تلاش کر رہا تھا کیا نام ہے اپنے اندر خود کو، اس پیار کو، اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے مقصد کو، اپنی انڈیویجوالٹی کو جہاد کر رہا تھا، جہاد بن نفس کر رہا تھا، اور کرتے کرتے اس کو جو ہے اس کی انڈیویجوالٹی ملتی ہے۔ تو اس راہ میں، اس جہاد کی راہ میں اس کو جو ہے جو اندر نفس سے جنگ کرتے 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 ہم پہنچ جاتے ہیں اس الہ تک۔ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ اسی دوران جو ہے نا اس بچے کے، شیر علی کے جو ایک واحد اس کا جو ہے ابو تھے، جو کہ ایک انکنڈیشنل لو تھا کرتے تھے، یہی چیز جب چلے گئی اس کی زندگی سے، تو وہ جو ہے وہ ویسے اس کی پرسنالٹی میں اس ٹائم تک چینجنگ آ چکی تھی کہ اتنا وہ کسی بھی صدمے کو وہ دل پہ نہیں لیتا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جب ایک چیز جو اس کی زندگی میں جس کی تلاش وہ کر رہا تھا، وہی چیز، وہ پیار جو انکنڈیشنل لو کرتا تھا، وہی بندہ اگر اس کی زندگی سے چلے جائے گا تو اس کے بعد بندہ اور زیادہ تکلیف اور درد میں چلے جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ راستہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ اس الہ تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے، اس لا الہ الا اللہ، اس خدا تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جب اس اپنے آئسولیشن کے اندر سیلف پیوریفیکیشن کر رہا تھا، تو اس نے اپنے ساری تکلیف، سارا درد جو ہے وہ اس کیا نام ہے وہاں تک رکھ کر اس کے سپرد کر دیا، اس الہ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے لائف میں جو بھی اس کی جو ہے وہ رسک جو بھی تھا، ایک طرف وہاں پہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا اس کے حوالے سے اس کے اوپر، دوسرے طرف اس کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا تین چیزوں میں، رزق جو ہے اور عزت، ٹھیک ہے، رزق اور عزت جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ اس کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں پہ اس کی عزت بڑھتی ہی رہتی تھی، یہاں پہ اتنا ہی پروپیگنڈا ہوتے رہتا تھا، رزق اس کی جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی تھی، اس میں اضافہ ہوتے رہتا تھا۔ اس چیز پہ اس کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا اس ٹائم تک، کیونکہ جو ہے باہر اگر ہم تلاش کریں گے اس کو، اس عزت کو باہر لوگوں میں تلاش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بولے گا جاؤ وہیں ڈھونڈو تم، ٹھیک ہے۔ رزق کو اگر آپ باہر غلامی، جو غلام لوگ ہوں گے، آپ بولو گے، وہ بولے گا کہ بھائی مجھے رزق باہر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ بولتا جاؤ وہیں ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ پھر آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ تبھی جب آپ رزق باہر کے بجائے اپنے اندر جھانکو گے تو وہ آپ کا ساتھ دے گا، باہر کے عزت لینے کے بجائے اندر والے سے عزت کی وہ کرو گے، دعا کرو گے اپنے اندر سے، اس کی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا، ٹھیک ہے۔ آزاد بندہ ہوتا ہے اسی کو ہی یہ چیز نصیب ہوتی ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے، اسی کو ہی اس کی دولت نصیب ہوتی ہے ایمان کی، آزاد بندے کو۔ جب وہ اندر یہ ٹھوک جاتا ہے کہ کوئی اس کا رزق نہیں چھین سکتا باہر والا، کوئی اس کی عزت نہیں خراب کر سکتا باہر والا، موت کوئی باہر والا تب تک نہیں کچھ کر سکتا جب تک اندر والا جو ہے اجازت نہ دے، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنا اس سفر میں چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد بن نفس کرتے 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 جو ہے وہ لا الہ الا اس الہ تک وہ پہنچ گیا، اور یہاں پر آ کے وہ آزاد ہو گیا۔ اس جہاد کی سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو پیدا کرتی ہے وہ ہے ہماری طاغوتی فورسز، طاغوتی نظام باہر
کیونکہ وہ تو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہمیں. آزاد بندے کو تو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا. یہی چیز میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا ٹی وائی کو کہ یہ ہر پرندے کو جو ہے وہ قید نہیں کیا جاتا. وہ کچھ پرندے ہوتے ہیں جو کہ شاہین ہوتے ہیں, تو نہیں ہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, آزاد بندے کے ساتھ. اچھا, تو وہ ہے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. یہ بتا رہا تھا کہ اس راہ میں, اس آزادی کی راہ میں چلنے میں اور اس اندر کے سفر میں, اس طاغوتی اپنے خودی کی پہچان کے سفر میں جو رکاوٹ ہوتی ہیں وہ طاغوتی فورسز ہوتی ہیں, طاغوتی نظام باہر بھی, اور جو ہے ہمارے اندر کا جو نفس سے مقابلہ کرتے 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 پہنچ ہی جاتے ہیں اندر. لیکن یہ ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے. آزاد ہی بندہ یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, غلام بندہ نہیں کر سکتا. فطرتاً آپ کو آزاد ہوتے ہی یہ سب. ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے بھی تو کنٹرول ہو رہے ہیں نا, طاغوتی نظام, طاغوتی فورسز بھی کنٹرول کر رہے ہیں آپ لوگوں. تو دو طرف سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا, باہر بھی اور ایک اندر بھی. باہر طاغوتی فورس شیطان گلیکس بیٹھا ہوا ہے, اور اندر جو ہے ہمارا شیطان نفس ہے. اس سے مقابلہ کرتے کرتے ہم لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو. تو جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو میں صرف اللہ سے یہی سننا چاہتا ہوں کہ شاباش فیضان جاوید, تم نے لوگوں کو, انسانوں کو آزادی کا مطلب سمجھا دیا اور آزادی کے پیچھے انسانوں کو لگا دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں اینڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.